اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بے شک ہم نے بھیجے إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ جو پہلی قومیں گزری ہیں ان کی طرف بھی رسول بھیجے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسروں کو خبر دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو قومیں جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کی طرف بھی رسولوں کو بھیجا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور پھر ان کو پکڑ لیا تنگی نے، تکلیف نے، مصیبت میں، ہم نے ان پر یہ تکلیفیں اور مصیبتیں نازل کی، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، یعنی جب وہ قومیں سرکش ہونے لگیں ان کو سرکشی سے بچانے کے لیے ہم نے ان پر تکلیفیں، مصیبت اور یہ مصائب بھیجے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ انسانوں کے بارے میں بھی انفرادی طور پر بھی اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ پہلے اللہ مختلف طریقوں سے انسان کو کوشش کرتے ہیں کہ انسان دوبارہ اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا فرمایا کہ یہ جب ان پر یہ سختی آئی، مصیبت آئی تو کیوں انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، یعنی بعضوں پر الٹا اثر ہوا تو کیوں عاجزی اختیار نہیں کی؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ بلکہ ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں اسی کام میں لگا دیا، اس کام کو زیادہ مزین کر دیا ان کے لیے، اور شیطان نے ان کو سمجھا دیا کہ تم بڑا اچھا کر رہے ہو، بس اسی کام پہ لگے رہو۔ انسانوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض انسان جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ الٹا اللہ ہی کو گلے شکوے کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ ہی کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو وہ زیادہ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی شیطان ان کو اسی کام میں لگا دیتا ہے اور وہ زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ان قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فرمایا کہ جب وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی نصیحت تو اللہ تو انہیں یہ یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور عاجزی اختیار کر لو، لیکن جب وہ اس سبق کو بھول گئے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ تو پھر ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دی۔ اب یہ دوسرا امتحان، پہلا امتحان تنگی تکلیف کا، اب جب وہ اس پہ بھی باز نہ آئے تو دوسرا امتحان کہ ہم نے ان پر ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا یہاں تک کہ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ جو ان کو عطا کیا گیا تھا کہ اب تو جی موج لگ گئی ہماری۔ اخذناہم بغتۃ پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ فاذا هم مبلسون اور اس حالت میں ان کو پکڑا کہ وہ بالکل ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے اور مایوس رہ گئے، پھر کچھ بھی نہ کر سکے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو پھر ہم نے اس قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جو قوم ظلم کرنے والی تھی، کفر کرنے والی تھی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ساری کی ساری تعریفیں تو اصل میں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کل آپ ان سے فرما دیجئے ارأیتم کیا تم دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں، ان اخذ اللہ سمعکم
اگر اللہ تمہاری سماعت کو واپس لے لے، وابصارکم اور تمہاری بینائی کو واپس لے لے، وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر اللہ مہر لگا دے ان تم سمجھ نہ سکو، من الہ غیر اللہ تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ یاتیکم بھی اس کو واپس لا کے دکھائے، یعنی کوئی ہے جو تمہیں تمہاری سماعت کو، تمہاری بصارت کو اور تمہاری فہم کو پھر واپس لا کے دکھائے، ذرا لا کے تو دکھاؤ۔ انظر کیف نصرف الآیات، اور فرمایا کہ کیسے، ذرا اس کی طرف بھی دیکھو کہ کس طرح ہم اپنی آیات کو بدل بدل کر تمہیں سمجھاتے ہیں، یعنی ہر آیت میں، ہر صورت میں، ہر جگہ مختلف انداز سے تمہیں سمجھاتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، لیکن اللہ نے فرمایا ایسے بد نصیب ہیں کہ یہ پھر بھی اعراض برتتے ہیں، پھر بھی دور بھاگتے ہیں، پھر بھی یہ بات کو سمجھتے نہیں۔ قل ارائیتم، آپ ان سے فرمائیے کیا تم دیکھتے نہیں، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتاً، اگر اللہ کا عذاب تمہیں اچانک آ پکڑے، او جہرتاً اور یا اعلان کر کے کھلم کھلا آ پکڑے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالموں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہ ظالم ہی ہلاک ہوتے ہیں، یہ اس عذاب کا بیان ہے جس کو ہم یہ سیلاب اور زلزلے سمجھیں، یہ وہ عذاب نہیں ہے، اس سے مراد ہے رسولوں کی براہ راست جو قومیں ہوتی ہیں وہ عذاب، اس وقت جو عذاب آتا ہے اللہ ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں اس میں، یعنی جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ ساری قومیں، اس میں اللہ کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ماننے والے جو ہیں، ایمان والے، اللہ ان کو بچاتا ہے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے کہا 80 یا 82 لوگ تھے کہ تم اپنے لوگوں کو لے کر بستی سے نکل جاؤ، ہم اس پر عذاب کرنے والے، حتیٰ کہ ان کے اپنی بیوی اس کے اندر شامل تھی، تو وہ جو ہی بستی سے باہر نکلے اللہ نے پورے کے پورے شہر کو اٹھا کر تہ بالا کر دیا۔ یہ اس عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ عام جو زلزلے، طوفان اور اس میں تو سارے مرتے ہیں، نیک بھی مرتے ہیں، برے بھی مرتے ہیں، تو لیکن اس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم جو ظالم جو ہوتے ہیں صرف انہی پر عذاب آتا ہے، دوسروں کو ہم اس سے بچا لیتے ہیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین، فرمایا کہ جو ہم رسول بھیجتے ہیں، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، الا مبشرین، کہ وہ خوشخبری سنائیں لوگوں کو جنت کی، ومنذرین، یا ان کو جہنم کا ڈراوا بتائیں، یعنی معجزے دکھانا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے، پیچھے پوری بات چلی آ رہی ہے نا کہ بار بار معجزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، بار بار اللہ کہتے ہیں نہیں، ان کا یہ مشن نہیں ہے، ان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ اپنی طرف سے کبھی چاہے کو عطا کر دے، رسول معجزہ دکھانے میں خود مختار نہیں ہوتا، اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے، اللہ جب چاہے، جتنا چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے وہ معجزہ عطا فرما دیتا ہے، رسول اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ فرمائے رسولوں کا بیسک مشن یہ ہوتا ہے کہ مبشرین و منذرین، کہ وہ خوشخبری دیں اور لوگوں کو ڈرائیں، فمن آمن، اور جو ایمان لے آئیں، واصلح، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہیں آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا، اور جو ہماری آیات بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے رہیں، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو پھر ہمارا عذاب جو ہے ان کو پکڑ لے گا، چھو لے گا، کیوں کہ بما کانوا یفسقون، چونکہ وہ یہ فسق کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، اس کا حل یہی ہے، سزا یہی ہے کہ ہمارا عذاب ان کو آ پکڑے۔ کل، فرما دیجئے، لا اقول لکم، فرمایا آپ ان کو یہ بھی وضاحت کر دیں، یہ بھی بتا دیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا، یعنی پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ تم اعلان کرو کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ پورے کا پورا قرآن اس پہ بڑھا ہے کہ لاجک پہ بات کو مانو، عقل میں سمجھ آئے تو بات کو مانو، باقی کوئی چیز نہیں ہے، سمجھ آئے، دل مانے، عقل کی گواہی دے، دلیل تمہیں اچھی لگے، لاجک اچھی لگے تو بات کو مانو، ورنہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ ورنہ یہ مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایک معجزہ دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے کہ سب کے سب دل بدل جاتے، لیکن اللہ کا نہیں، خود پہلے سمجھو، اپنی سمجھو، سوال کرو، اپنے سمجھو، شعور سے مسلمان بنو، تو وہ اصل اسلام ہے، جس نے شعور سے اسلام کو قبول کیا، اپنی عقل سے اسلام قبول کیا، کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے میرے پاس کوئی خزانے نہیں جو میں تمہیں دوں گا، لالچ میں نہ آنا اسلام کی طرف، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں کوئی غیب کی خبریں جانتا ہوں،
غیب نہیں میں جانتا، جتنا اللہ مجھے بتاتا ہے بس وہی میں اب تمہیں بتاتا ہوں، میرے پاس ذاتی طور پر کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا میں کوئی فرشتہ ہوں، یعنی میری بستی کو اٹھا کے میں پلٹ دوں گا، ادھر سے ادھر کر دوں گا، نہیں، میرے پاس یہ طاقت بھی نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی، میں تو بس اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ میری ذمہ داری تو یہ ہے، جو مجھے اللہ فرماتے ہیں میں تو اس کا نمائندہ ہوں، اس کا سفیر ہوں، جو مجھے وحی کی جاتی ہے تو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اور آپ ان سے فرما دیجئے کہ بھلا او بے وقوف لوگو، قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی کیا جو سوچنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے اور وہ جو بے وقوف ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سوچنے والا، سمجھنے والا، فہم رکھنے والا اور بیوقوف وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، پھر بھی کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ کتنی فضیلت اللہ نے بتائی ہے اپنی عقل کو استعمال کرنے کی؟ کتنی فضیلت اللہ نے بتائی ہے کہ جو عقل کو، شعور کو استعمال کرتا ہے، اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے دین کی طرف آتا ہے اور اسلام کی طرف آتا ہے، اس کی فضیلت کہیں اور ہے، اور جو بھیڑ چال میں آتا ہے اس کی کہیں اور ہے۔ اس لیے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جب انسان شعور حاصل کر لے، بالغ ہو جائے، سمجھ آ جائے، جہاں باقی وہ سارے کام کرتا ہے، جی مجھے شادی کرنی ہے، جی مجھے کاروبار کرنا ہے، جی مجھے اپنا گھر بسانا ہے، جی مجھے کرتا ہے سارے انسان اپنے فیصلے کرتا ہے، جب جوان ہوتا ہے تو یہ بھی فیصلہ کرے کہ مجھے اسلام بھی قبول کرنا ہے۔ کیوں مولانا صاحب صحیح ہے؟ میں نے کہا آپ کو فتویٰ نہ لگا رہے ہیں تو یہ فیصلہ بھی شعوری فیصلہ کرے کہ اب مجھے مسلمان بھی بننا ہے۔ تو پہلے تو پیدائشی مسلمان تھا نا، ماں باپ گھر میں پیدا ہو گیا، اس کی کوئی ایفرٹ شامل نہیں تھی، کوشش شامل نہیں تھی جمشید نام رکھنے میں، ماں باپ نے رکھ دی، کیوں جی آپ نے کہا تھا؟ نہیں، اور نہ ہی ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ مجھے فلاں گھر میں پیدا کیا جائے، اللہ نے جہاں چاہا جب چاہا بھیج دیے، اس میں ہماری کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ اس لیے جو قیمت لگنی ہے آخرت میں جس اسلام کی، وہ شعوری اسلام کی لگنی ہے، جس نے شعوری طور پہ سمجھا کہ ہاں میں مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان پر معنی پر قائم رہنا ہے۔ قالوا ان اللہ کیا جی ان اللہ ثم استقاموا، کہ وہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور اپنے پورے شعور کے ساتھ، اور پھر اس پر استقامت تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر ان کو جنت عطا کی جائے گی۔ اس لیے جہاں جوان ہو کر انسان یہ فیصلہ کرے کہ مجھے گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، کاروبار کرنا ہے، سارے فیصلے کرتا ہے بندہ، تو یہ فیصلہ کرنا بھی ضروری ہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے اور مجھے اس اللہ کا بن کے رہنا ہے اور اس پر جمنا ہے ساری عمر، موت تک، جس نے مجھے اس دنیا میں ایک مشن کے لیے، ایک مقصد کے لیے، ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے، کیونکہ اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے، عقل کی بات بار بار سمجھو۔ پھر کہہ رہے کیا اندھا بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے غیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بیوقوف اور دوسرے برابر ہو؟ نہیں، جس سے یہ برابر نہیں ہو سکتے، اس سے سوچنے والا مسلمان، سمجھنے والا مسلمان، شعوری مسلمان اور پیدائشی مسلمان برابر نہیں ہو سکتا۔ قیامت میں دونوں کا وزن الگ ہوگا، ایک پیدائشی اور ایک وہ مسلمان جس نے سوچ سمجھ کر اسلام پہ جمع، قائم رہا اور پھر ساری زندگی اس کے لیے جیا، اس کے لیے مرنا۔ اسلام کے نام پہ، نبی کے نام پہ مرنا آسان ہے، جینا بڑا مشکل ہے۔ نبی کے نام پر جینا سیکھو، اسلام کے نام پر جینا سیکھو۔ جس نے اسلام کے نام پر جینا سیکھ لیا وہ اصل ہے، اس کا لمحہ لمحہ پھر وہ اسلام کے لیے مرے گا۔ اصل میں تو زندہ ہوگا دنیا کی نظروں میں، لیکن وہ دنیا کی نظروں میں ایک ایک لمحے کے لیے مرے گا، ہر بات پہ اس کو اپنی جذبات کی قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔